السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اگر صرف اسی پر گفتگو کی جائے تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ کا حسن ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایک دو روایتوں بیان کر کے میں ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حسن کی بنیاد پر اسے چاہا جائے، اس سے محبت رکھی جائے، تو حسن کی بنیاد پر سب سے زیادہ چاہنے والی کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ گرامی کی ذات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود بیان فرماتی ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب چراغ میں تیل نہیں ہوتا تھا اور میرے حجرے میں اندھیرا ہوتا تھا تو حال یہ ہوتا تھا کہ جب مصطفیٰ مسکرایا کرتے تھے تو آپ کے دانتوں کی چمک سے میرا پورا حجرہ منور ہو جایا کرتا تھا۔ آپ خود بیان کرتی ہیں کہ جب میں کبھی کبھی سلا کرتی تھی اور سوئی زمین پر گر جایا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوتے تھے تو آپ کے چہرے مبارک کی روشنی سے میں اپنے حجرے سے میں زمین پر گری ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ تو بھلا ایسا کوئی بچہ دیکھا ہے کتنا خوبصورت ہو، کتنا بھی خوبصورت ہو، اگر یہ لائٹ بند کر دی جائے تو سب ایک سے نظر آئیں گے۔ اتنی تابانی اللہ نے کسی کو نہ دی، اتنا جمال کسی کو نہ دیا، اتنا حسن کسی کو نہ دیا کہ اسے کمرے میں بٹھا دیا جائے تو کمرہ منور ہو جائے۔ اگر یہ مقام کسی کو ملا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ملا۔ ایک جملہ یہاں عرض کر کے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خانچے سے بنایا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خانچے سے بنایا گیا تھا، جس قلم سے آپ کے نقشے مبارک کو بنایا گیا تھا، جب مصطفیٰ کریم کا نقشہ بن گیا تو اس قلم کو توڑ دیا گیا کہ اب کوئی دوسرا محمد پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جس خانچے میں مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کو پرویا گیا تھا، مصطفیٰ کا حسن جب تیار ہو گیا اس کھانچے کو توڑ دیا گیا کہ اب کوئی دوسرا محمد پیدا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اتنا حسین و جمیل دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو اگر کسی سے حسن کی بنیاد پر محبت کی جائے تو وہ ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو حسن کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آنکھوں کو جو بھا جاتا ہے وہ دل کو بھی بھا جاتا ہے نا۔ تو اگر کسی سے حسن کی بنیاد پر محبت کی جائے تو میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے آقا سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا، سب سے زیادہ محبت کا حق اگر کسی کو ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کسی سے علم کی بنیاد پر محبت کرتا ہے کہ بڑا انسان بڑا عالم ہے، وہ بھلے دیکھنے میں کیسا ہو لیکن علم ہے اس کے پاس، حکمت ہے اس کے پاس، دانائی ہے اس کے پاس، گویائی ہے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، اس کے پاس ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے، اس لیے مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اگر ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں کوئی ایسا عالم دین پیدا ہو جائے جس کے پاس دنیا کے بھی تمام سوالوں کے جواب ہوں، دین کے بھی تمام سوالوں کے جواب ہوں، دنیا کا کوئی انسان پہنچے تو وہ بھی مطمئن ہو کر لوٹے اور دین کا کوئی آدمی پہنچے تو وہ بھی مطمئن ہو کر لوٹے، تو لوگ اس کا چرچا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اسے ماننے لگتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ کیوں محبت کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں کھلا نہیں رہا ہے، ہمیں پلا نہیں رہا ہے، ہمارے بچوں کے رزق کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، لیکن ہماری محبت اس بنیاد پر ہے کہ وہ ایک بڑا عالم ہے، ہر سوال کا جواب ہے اس کے پاس، دین اور دنیا کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس کی بارگاہ میں، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر کسی سے علم کی بنیاد پر محبت کی جائے تو قسم خدا کی حضرت آدم سے لے کر آج تک کوئی اتنا بڑا عالم نہیں آیا جتنا بڑا عالم اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا۔ نہ اتنا علم رکھ کر کوئی آیا، نہ اتنی دانائی لے کر کوئی آیا، نہ اتنی حکمتیں لے کر کوئی آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
خود ارشاد فرماتے ہیں کئی مقام پر ایسا ہوا ہے، کبھی بچپنے کے عالم میں ہوا تو کبھی معراج کی رات ہوا. کیسا ہوا؟ آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا گیا اور سینہ مبارک کو زمزم مبارک سے دھو دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کے ذریعے خاص وہ تخت بھیجے تھے جس میں اللہ نے حکمتیں رکھی تھی، دانائی رکھی تھی، اور حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ میرے محبوب کا جسم کھولو، ان کا سینہ کھولو اور اس میں حکمت ڈال دو اور اس کے بعد سل دینا. کائنات میں کوئی ایسا بچہ نہ آیا جسے اللہ رب العزت نے حکمتیں اس انداز میں دی ہوں کہ اس کا سینہ کھلوایا ہو اور جنت سے حکمتیں لا کر اس کے سینے میں بھر دی گئی ہوں. آج تک روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جنا ہے کسی نے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس عطا کو اپنایا ہو کہ اے جبرائیل جاؤ، میں نے جو اسے حکمت دی ہے وہ دی ہے، اسے دانائی جو دی ہے وہ دی ہے، عقل مندیاں جو اسے دی ہے وہ دی ہے، علم دیا ہے وہ دیا ہے، لیکن میرا انداز میرے محبوب کے لیے انوکھا انداز ہونا چاہیے. میرے محبوب، آپ اندازہ لگائیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو عقل لے کر آیا کرتا ہے، جیسے جیسے بڑھتا رہتا ہے اس کی عقل بھی بڑھتی رہتی ہے. الگ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا سینہ کھولا جائے، اس کا دماغ کھولا جائے اور قرآن کو اس کے اندر بھر دیا جائے، اس کا سینہ کھولا جائے اور کتابوں کو اس کے اندر بھر دیا جائے. روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں آیا ہے، اگر آیا ہے تو ایک ہی بچہ ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو اپنایا کہ اے جبرائیل جاؤ اور حکمت لے کر جاؤ، میرے محبوب کا سینہ کھولنا اور سینے کو حکمت سے بھر دینا، اس سینے کو حکمت سے بھر دینا. اور حکمت ایسی ہونی چاہیے، دانائی ایسی ہونا چاہیے، علم ایسا ہونا چاہیے. ابو جہل آئے اسے بھی جواب ملنا چاہیے، عتبہ اور شیبہ آئے اسے بھی جواب ملنا چاہیے، سلمان فارسی اگر فارس سے آ جائیں انہیں بھی جواب ملنا چاہیے، بلال اگر حبش سے آ جائے وہ بھی مطمئن ہونا چاہیے، صدیق اکبر آنکھ بند کر کے مجھے مان لے وہ بھی مطمئن ہو جانا چاہیے. الغرض پوری دنیا کا کوئی انسان مجھے جیسے پڑھے، جدھر سے پڑھے، وہ مطمئن ہو جائے میرے محبوب کے اندر اتنی حکمت اور دانائی بھر دی جائے. تو ایسی ذات صرف ایک ذات ہے جسے محمد عربی کہا جاتا ہے، ایسی ذات ایک ذات ہے جسے اللہ کا مقدس بندہ یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا، اتنی حکمت دی کہ کائنات میں کسی کو نہ اتنا علم دیا نہ اتنی حکمتیں عطا فرمائی. تو اگر کسی سے علم کی بنیاد پر محبت کی جائے، حکمتوں کی بنیاد پر محبت کی جائے تو وہ ذات صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. علم ایسا ہے، علم کا جہاں تک حال ہے تو حضور سے بڑا کس کے پاس علم ہو سکتا ہے؟ کسی کے پاس. آپ قرآن پڑھیں، پوری دنیا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. حضور کے علم کا ایک حصہ آپ قرآن سمجھ لیں. رب کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کے پاس علم اور حکمت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذاتی ہے. قرآن حضور کے علم کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اپنے حبیب پر نازل فرمایا. اور آپ قرآن کے علم کو یوں دیکھیں کہ کائنات میں اتنی کتابیں لکھی گئیں، کسی کتاب کا حال یہ نہ ہوا کہ اس کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کتابیں اسے سمجھنے کے لیے لکھی گئی ہیں. کوئی ایسی کتاب نہ لکھی گئی. ایک کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں. یہ نازل تو حضور پر ہوئی، نازل حضور پر ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی عظیم جماعت ہے جس نے قرآن مصطفیٰ سے سمجھا، وہ بھی مکمل قرآن نہ سمجھ سکے، مکمل قرآن نہ سمجھ سکے. اس کے بعد صحابہ میں بڑے بڑے مفسر گزرے جنہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی. تابعین کا دور آیا، پھر انہوں نے تفسیر بیان کی. تابعین کا دور آیا، انہوں نے تفسیر بیان کی. 1400 سال گزر چکے ہیں اور قرآن کی ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں
اور جیسے جیسے زمانہ دوران ہوتا چلا جائے گا قرآن کی تفسیریں لکھی جاتی رہیں گی، تو آپ اندازہ لگائیں مصطفیٰ جان رحمت کا علم کا ایک حصہ ہے قرآن، جسے پوری دنیا مل کر سمجھنا چاہ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ کا علم کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ بس مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ میرے مصطفیٰ کا علم سمندر ہے، حضور کا علم سمندر ہے، اور اس سمندر سے ایک بوند نکالی جائے تو پوری کائنات کا علم مصطفیٰ کے علم کے سامنے ایسا ہے کہ مصطفیٰ کا علم سمندر اور پوری کائنات کا علم اسی سمندر سے نکلا ہوا ایک قطرہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کسی سے علم و حکمت کی بنیاد پر، علم و حکمت کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی اتنا عظیم ہے، اتنا پاک صاف ہے، وہ تمام خصلتیں، وہ تمام خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب کے اندر بدرجہ عطن جمع فرما دی ہیں، جن خوبیوں کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ حسن میں بے مثال، حسن کی بنیاد پر محبت کریں تو حضور سے کریں، علم کی بنیاد پر اگر محبت کریں تو مصطفیٰ سے کریں، حکمت کی بنیاد پر اگر محبت کریں تو مصطفیٰ جان رحمت سے کریں، اور شفقت کی بنیاد پر محبت کی جائے، رحمت کی بنیاد پر محبت کی جائے، اخلاق کی بنیاد پر محبت کی جائے تو اللہ کے رسول